اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں اور فلسطین کا اسلام میں کیا اہمیت کا حامل ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یقیناً اس سے آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اسی جگہ فلسطین میں ان پر نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ اسی ملک میں واقع اسکلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی انمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا۔ اسی شہر کے مقام سفید منار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا کریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ نمبر 16، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کے فتنے اور دیگر فسادات کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی فلسطین میں ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی
में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फ़तह के लिए खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ताला का चल कर आना और यहाँ पर नमाज अदा करना इस शहर की अज़मत को उजागर करता है। नंबर 23, दूसरी बार मोराज के रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। कुद्स इस शहर की इस तक़द्दुस की वजह से है जो इस दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के असूल और इसे रोमियों के जबरो इस्तिताबार से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने जाम शहादत नोश फरमाया और शहादत का ये बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। यह शहर इसी तरह शहीदों का शहर भी कहलाता है। नंबर 25, मस्जिद अक्सा और बिलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरामीन शरफीन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत मुतीनी व ज़ैतूनी व तूरी सनीना बिलाद नाज़िल हुई तो अब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को तीन यानी अंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को जैतून और पूरे सनीन को मिस्र के पहाड़ों को तूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे से इस्तदलाल किया। नंबर 26, कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हकीकत में इस मुक़द्दस सरज़मीन फ़लस्तीन की वारिस है। नंबर 27, फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़े जाने वाली हर नमाज का अजर व सवाब 50 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।